بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آغدی مسیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج آپ کو میرا وہ ولاگ ضرور یاد آ رہا ہوگا جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ شروع ہوئی تھی اور پی ڈی ایم بنی تھی، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بے شک تحریک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں اتحادی جماعتیں بن چکی ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا کہ الیکشن کے نزدیک یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی مخالفت کریں گی، کیونکہ ان دونوں جماعتوں کے پاس ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی والا منجن بیچنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ آپ میری بات سچ ثابت ہوئی اور آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے خلاف بیان بازی شروع کر چکی ہے، اور وزیر خارجہ جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر 400 ارب روپیہ لینے کے بعد بھی حکومت سے نالاں ہیں کہ حکومت ان کی بات نہیں مان رہی، اور یہ الزام کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کی زیادہ حمایت جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی طرف ہے، فضل الرحمان کی طرف ہے۔ وہ فضل الرحمان جس نے 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر سڑک بنانے کا جو ٹھیکہ ہے وہ کتنے ارب روپے کا لیا، یعنی 3 سے 4 ارب روپے جو ہے لیا، اور وہی سڑک عمران خان کے دور میں 30 کلومیٹر بنی تو اس کا 1 ارب روپیہ ٹھیکہ تھا۔ وہی فضل الرحمان جس پر کرپشن کے الزام بھی دھڑا دھڑ لگ رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر مواصلات جو ہیں مولانا اسد محمود جو ان کے بیٹے ہیں، وہ مسلسل جو ہیں وہ غیر قانونی بھرتیاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان جو اس کو اس پر شاباش دے رہے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پر الزامات آپ کے سامنے ہیں کہ وزیر خزانہ جو ہیں وہ ان کی جتنی بھی کوشش تھی آئی ایم ایف سے مذاکرات کی، ان کی میٹنگ آئی ایم ایف کے ساتھ شیڈول نہیں ہو سکی، جس کا ذکر آپ نے میڈیا کے اوپر سن بھی لیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنی بھی کوششیں ہم کہہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں جتنا بھی جو ہے وہ کم بیک ہوا، وہ مزید جو ہے وہ نقصان کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی مسلسل بیان دے رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ملک میں دوبارہ انتخاب جیتیں گے جیسے ہم نے کراچی میئر کا انتخاب جیتا۔ کراچی میئر کا انتخاب اس قدر برا اور اتنا بھیانک نتیجہ اس کا ہے کہ جس طرح جماعت اسلامی کے واضح مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا، اور جس طرح پریشر رائز کر کے دھمکیاں دے کے پاکستان تحریک انصاف کے جو 29 کے قریب کا ارکان ہیں ان کو ووٹ دینے سے روکا گیا، اور جس طرح زبردستی پاکستان پیپلز پارٹی نے میئرشپ حاصل کی کراچی کے اندر، اگر تو ایسے انتخابات پیپلز پارٹی چاہتی ہے تو پھر ہم ابھی سے تسلیم کر لیتے ہیں کہ بلاول بھٹو مستقبل کے وزیر اعظم ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نواز زرداری جو ہیں وہ صرف لاہور آئے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے گھر بھی ماڈل ٹاؤن میں لیا ہے جہاں نواز شریف ازلوں سے رہ رہے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ زرداری کس طرح پنجاب کے اندر مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور میں آپ کو بڑا واضح کہہ رہا ہوں، شاہ محمود قریشی کا بیان بھی آپ نے سنا کہ یہ اتحاد ٹوٹ چکا ہے، اور اس سے پہلے میں نے کہا بھی کئی ولاگز میں کہ اتحاد ختم ہو جائے گا، کیونکہ جنرل انتخابات کے اندر مجھے صرف اتنا بتائیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کس نیریٹو کے ساتھ جنرل انتخابات میں جائے گی۔ ان کے پاس جو نیریٹو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے گالیاں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ زرداری کو سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں، اور بلاول بھٹو کہا کرتے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کا بیٹا ہے، اور کہا کرتے تھے زرداری کہا کرتا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ اتحاد کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ یہ ساری باتیں آپ خود سنتے رہے ہیں میڈیا کے اوپر۔ تو آج وہ اتحاد ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس اتحاد کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ دوبارہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ انتخابات میں اترے گی، اور دوبارہ وہی نیریٹو ہوگا، مسلم لیگ نون کو گالیاں، مسلم لیگ نون پہ الزام تراشی، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر بھی الزام تراشیاں جاری رہیں گی۔ لہٰذا ایک تو اس پر بات کرنی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کو مبارک ہو، اور وہ جمہوری چیمپئن تھے، اور جس طرح انہوں نے کراچی کے انتخابات میئر کے انتخابات پر شب خون مارا، اسی طرح جس طرح 1971 کا سانحہ ہوا آپ کو یاد ہوگا، اور دوبارہ انہوں نے وہ یاد جو ہے ہماری تازہ کر دی۔ بھٹو صاحب کے جو ہے وہ نواسے نے بھی وہی رول پلے کیا جو کسی زمانے میں بھٹو صاحب نے پلے کیا تھا۔ دوسرا، آپ سب نے دیکھا کہ اسد عمر نے کل کاشف عباسی کے پروگرام میں جو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے بات کی، پاکستان تحریک انصاف کے بنیادی جو نیریٹو ہیں اس کے حوالے سے بات کی۔ اس کے بعد آج 2 صفوں پر مشتمل بہت تفصیلی رد عمل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آیا، اور انہوں نے کہا کہ جو اسد عمر ہیں جو آج باتیں کر رہے ہیں، ان کو وہ باتیں اس وقت یاد کیوں نہیں آئیں جب وہ پاکستان تحریک انصاف میں بطور جنرل سیکرٹری اپنے عہدے پر فائز تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو ہاتھ نہ پہنچے تو کوڑے والا حساب ہو گیا، کہ جب آپ جو ہے آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا تو آپ اس وقت جماعت کے نیریٹو کی اور جماعت کے بیانی کے خلاف بات کرنا شروع کر رہے ہیں۔
تو یہ جو اسد عمر کا کل کا جو میں اس کی گفتگو کو بہت سنجیدہ سمجھ رہا تھا، لیکن بہت ساری باتیں انہوں نے وہ کی جو بنیادی انہیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. یہ تو باقی لوگوں کی طرح ہے کہ جماعت چھوڑتے ہوئے آپ کو سارے جماعت کے برائیاں یاد آ جاتی ہیں، جماعت کی خامیاں یاد آ جاتی ہیں. اور جب جماعت کے اندر 4.5 سال 3.5 سال آپ وزارتیں بھی لوٹتے رہے اور مرکزی پارٹی جو ہے وہ سیٹ پر رہے، اس وقت آپ کو عمران خان کی یہ خامیاں اور تحریک انصاف کی خامیاں نظر کیوں نہیں آئی؟ تیسرا میں نے بات کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے جماعت سے یہ جو یونان کے اندر جو حادثہ ہوا، یہ حادثہ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت، اتحادی حکومت اور پاکستان کی تمام جو جماعتیں ہیں ان کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ آپ اور خواجہ آصف کا بیان سنیں، آپ وہ خود ہی اپنی حکومت کے خلاف اسمبلی کے اندر بات کر رہے ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا، یہاں کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. آپ کی معیشت تباہ تھی تو یہاں 1 سال کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ نوجوان پاکستان چھوڑ کے ملک سے باہر گئے ہیں اور اب لوگ نوجوان جو ہیں وہ انلیگل راستہ تلاش کر رہے ہیں کسی طریقے سے اس ملک سے جان چھوٹے. اس ملک پر جو اشرافیہ قابض ہے، اس ملک پر جو مافیا قابض ہے، اس ملک پر اداروں کے نام پر جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، انہیں احساس ہونا چاہیے کہ ملک کس نیچ پر آ کر کھڑا کر دیا گیا ہے. آپ دیکھیں جو یونان کے اندر ہوا یہ پہلی بار نہیں ہوا. 2015 کے اندر جب یہ حادثہ پیش آیا تھا اسی طرح کا، اس میں 1500 لوگ جو ہیں کہ 1100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں شام کے، لیبیا کے، پاکستان کے، وہ لوگ جو غربت سے ستائے ہوئے لوگ ہیں اور اپنا ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. تو حکومت کو اس بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے. 2 دن بعد جا کے قوم کو شہباز شریف صاحب کو یاد آیا کہ ہمیں یوم سوگ منانا ہے جو یونان کے اندر ہوا، ورنہ وہ تو گزشتہ حادثوں کے اوپر لگے ہوئے تھے. انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا حادثہ پاکستانی قوم پر جو ہے وہ بیت چکا ہے. بہرحال حالات اس قدر کشیدہ ہیں، یہ ملک حقیقت میں رہنے کے قابل نہیں رہا. اس ملک میں جو بات کرتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی آواز دبا لی جاتی ہے، سوال کرنے والوں کو سوال کرنے سے روکا جاتا ہے اور لوٹنے والوں کو مواقع فراہم کیے جاتے ہیں وہ لوٹیں. آپ چیئرمین سینٹ کی مراعات کا بل جو کل منظور ہوا ہے، آپ اس کے تہلکہ خیز انکشافات دیکھیں، آپ دیکھیں کتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ جو تاحیات چیئرمین سینٹ کو مراعات دی جا رہی ہیں. میں اس پہ الگ سے بھی ولاگ بناؤں گا، لیکن بہت افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان جس مقام پر لا کھڑا کر دیا گیا ہے، اس میں چند لوگ، چند کردار اور چند شخصیات شامل ہیں جنہوں نے اس ملک کے ساتھ اتنا گھنونا ظلم کیا کہ آج یہ ملک جو ہے یہ رہنے کے قابل نہیں ہے اور لوگ موت کو ترجیح دے رہے ہیں اس ملک پر رہنے کی بجائے. آپ سب کو اور ہم سب کو اس ملک کے بارے میں سوچنا ہے. پاکستان زندہ باد.